فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، فهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ انتہائی بابرکت ہے وہ الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، یعنی برج کی جمع بروج ہے، اسی نام سے قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے، سورۃ البروج، والسماء ذات البروج۔ برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو۔ سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے مسلمان خواتین کے لیے انسٹرکشن آئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اسٹے ایٹ ہومز، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اب برج سے باب تفاعل میں، اور مت نمایاں ہوتی رہو جیسے جاہلیت کے دور میں نمایاں ہوا کرتی تھی خواتین، یعنی ایسے انداز سے نکلنا کہ جس سے ان کی پریزنس نمایاں ہو، لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ ان کی طرف کھنچیں، ایسے انداز سے نکلنے کی خواتین کو اجازت نہیں ہے۔ برج کا لفظ استعمال ہوتا تھا شہر کی فصیل کے جو دروازے ہوا کرتے تھے، ان کو رات کے اندھیرے میں نمایاں کرنے کے لیے ان کے اوپر اونچے مقام پر روشنیاں لگائی جاتی تھیں، انہیں برج کہتے تھے، تاکہ رات کے اندھیرے میں جب باہر سے قافلے آئیں تو انہیں ڈائریکشن مل جائے کہ انٹرنس جو ہے وہ ادھر ہے، تو انہیں بھی برج کہتے تھے۔ آسمان میں برج، اب قرآن مجید نے بیان کر دیا واضح طور پر کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، تو ہم مانیں گے صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا ہے، یقیناً آسمان میں کوئی برج ہیں۔ کہاں ہے؟ یعنی ہماری کم علمی کا عالم تو یہ ہے کہ ابھی تک ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود، لائٹ ایئرز میں فاصلے ناپنے کے باوجود، لائٹ ایئر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، تو ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ لائٹ ایئر ہے، یعنی اسٹرانومی میں یہ میئر ہے۔ لائٹ ایئرز میں بھی ابھی تک ہم آسمان تک پہنچنے کی، آسمان کس بلا کا نام ہے؟ وہ چاند پر اتر گئے، اترے یا نہیں اترے، وہ بھی گویا ہم سمجھتے ہیں کہ ہو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، فلاں سیارے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بس اترنے والے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آسمان کتنا اونچا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا۔ آسمان کیا چیز ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا۔ یعنی یہ آسمان جو نظر آنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ جائے کہ 7 آسمان ہماری دسترس سے باہر ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، تو یقیناً آسمان کے دروازوں کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، سورہ عما یتساءلون میں۔
تو آسمان کے دروازوں پر جو نمایاں کوئی نشانات ہوں گے وہ برج ہوں گے. یقیناً آسمان کا بھی وجود ہے اور آسمان کے دروازے بھی ہیں اور آسمان میں برج بھی ہیں، یہ ہم مانیں گے، اگرچہ ہم نہ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نہ ان کے بارے میں ہم کو معلومات رکھتے ہیں. تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس نے آسمان میں ایک چراغ بنایا. سراج کہتے ہیں اس چیز کو جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہو، تو غالباً یہ اس سے مراد سورج ہے، اس لیے کہ آج کی ہماری سائنسی تحقیق یہی کہتی ہے کہ جلنے کا عمل جب وہ صرف سورج میں ہے، باقی چاند کی روشنی بھی وہ ریفلیکشن کی ہے. جو سورج ہی کی روشنی ہے جو ریفلیکٹ ہو کے ادھر آ رہی ہے، تو ہمیں چاند جو ہے وہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، اس کے اپنے اندر کوئی سورس آف لائٹ نہیں ہے. تو وہی ہے جس نے آسمان میں روشن چراغ یعنی سورج بنایا، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور ایک روشنی دینے والا چاند، یعنی ایک جلتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا اور ایک روشنی دینے والا قمر یعنی چاند بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو بنایا. خلفتاً، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، امام آگے، خلف پیچھے. خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر کو جو بعد میں آتا ہے. خلفتاً آگے پیچھے آنے والے، یعنی ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والا. اب رات اور دن کو ایک اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دن آیا ہے اس کا مطلب ہے رات بھی آئی کہ آئی، اور رات ہو گئی ہے تو دن تو اس کے پیچھے لگا ہوا، وہ بھی آیا کہ آیا. تو اس کے لیے ایک اسلوب ہے کہ رات اور دن بنائے خلفتاً، ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والے، ایک دوسرے کے بعد آنے والے. اس کے بعد جو ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، اس کے کئی مقاصد ہیں، یعنی اسی نظام سے انسانوں کی زندگی کا یہ سائیکل چل رہا ہے. یہ فصلیں، یہ پھل، یہ سورج کے اس نظام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. راتیں چھوٹی ہو جائیں تو اور قسم کے پھل ہیں، اور قسم کی فصلیں ہیں، اور راتیں لمبی ہو جائیں تو اور قسم کے پھل اور قسم کی فصلیں ہیں. پھر زمین کے مختلف علاقوں میں دن اور رات کا وہ فصل ہے، نظام کا فرق ہے. ایکویٹر کے اوپر سارا سال جو ہے وہ رات اور دن تقریباً برابر ہوتے ہیں، اور جوں جوں آپ اوپر یا نیچے آتے ہیں تو رات اور دن کا نظام جو ہے اس میں بڑی نمایاں تبدیلی اور فرق نظر آتا ہے. تو زندگی کا سارا سائیکل جو ہے وہ تو اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو ایک تو اس کے فزیکل فنکشنز ہیں، اور ایک اس سارے نظام کے یعنی جتنی بھی نشانیاں اوپر بیان ہوئی ہیں وہ بھی، اور سورج، چاند اور دن اور رات بھی. یہاں ان کا ایک اور فنکشن بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لمن اراد ان یذکر، یعنی ہم نے ان کو نشانیاں بنایا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، ارادہ رکھتا ہو. یعنی قرآن مجید میں جا بجا نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جنہوں میں نشانیوں کو بیان کر کے پھر آخر میں ایک جملہ آتا ہے، ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ کبھی فرمایا جاتا ہے قوم یسمعون، سننے والوں کے لیے. کبھی کہا جاتا ہے لیولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. کبھی کہا جاتا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. کبھی کہا جاتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کبھی کہا جاتا ہے شکر کرنے والوں کے لیے. کبھی کہا جاتا ہے
قوم یذکرون نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کبھی فرمایا جاتا ہے لقوم یؤمنون ماننے والوں کے لیے۔ یہاں ان میں سے دو کا ذکر ہو رہا ہے کہ نشانیاں تو کھلی ہیں، ایوری ون کین سی دیم، لیکن ہو ول سی دیم؟ جو شکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ناشکرا شخص کہ جو کھا کے ڈکار لے کے اٹھ جائے گا اور آپ کے لیے شکریہ کے دو کلمات بھی اس پر زبان پر نہیں آئیں گے، ایسے بھی انسان تو ہے نا۔ آپ ان پر بیسیوں احسان کریں گے لیکن they'll prove to be thankless۔ لیکن ایسے بھی انسان ہیں کہ جو آپ کا رائی کے دانے کے برابر ہی بے احسان ہے، اس کو بھی یاد رکھیں گے اور 4 آدمیوں میں بھی ذکر کریں گے کہ یہ فلاں شخص نے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا۔ تو احسان فراموش کے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیوں سے فائدہ اٹھائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، ناشکری کرے گا۔ لیکن یہ ساری نشانیاں کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت قبول کرنے کا، او اراد شکورا، یا ارادہ رکھتا ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ یعنی آگے جا کر پھر حضرت لقمان کے حوالے سے سورہ لقمان میں پھر یہ مضمون آئے گا، شکر۔ یعنی انسان کے جو ڈیزائرڈ اوصاف ہیں ان میں بہت اونچا درجہ ہے شکر گزاری کا۔ احسان ماننا، جاتا کچھ نہیں انسان کا، لیکن احسان ماننا یہ انسانیت کی علامت ہے، اور تھینک لیس ہونا جو ہے یہ انسان کو زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ہر 4 طرف۔ ہر صبح کو انسان اٹھتا ہے، جاگتا ہے، رات کو سوتا ہے، یہ ایک ہی نشانی کافی ہے۔ یعنی کبھی آپ تھکے ہوئے بھی ہوں لیکن کسی وجہ سے آپ کی نیند اچاٹ ہو جائے، آپ لیٹیں کروٹیں لیں لیکن نیند نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور ذرا انسان کی آنکھ لگ جائے، کبھی بہت کام ہوتا ہے، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، آپ پاؤں پھیلا کر نہیں سو سکتے، لیکن کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی ذرا آپ کو اونگ آ جائے 10 منٹ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر تازہ دم کر دیتا ہے۔ تو یہ نیند کیا اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمت ہے؟ بشرطے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے والا ہو۔ تو نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ کس کے بینیفٹ میں جاتی ہیں؟ کون ان سے بینیفٹ لیتا ہے؟ لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، اور ارادہ شکورا، یا شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتا ہو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ یعنی آہستگی سے چلنے سے مراد جو ہے وہ سلو چال نہیں ہے، یعنی زمین پر پاؤں جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ رکھنا۔ یعنی چال ہوتی ہے نا، وہ بھی انڈیکس آف مائنڈ ہوتی ہے، جیسے وہ محاورہ ہے نا، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، اسی طرح چال جو ہے وہ بھی انڈیکس ہے مائنڈ کی۔ چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ایک بات آپ نوٹ کیجئے، یعنی جتنے بھی ہمارے CSS کلاس کے آفیسرز ہیں، ان کی چال کے اندر ایک تکبر جو ہے، جیسا معلوم ہوتا ہے جیسے they are trained to walk like this، یعنی چال کے اندر ایک تکبر ہے، ایک عاجزی سے چلنا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے وہ کبھی زمین پر اکڑ کے نہیں چلتا، اپنی اوقات جانتا ہے نا، میں کون ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں آقا نہیں ہوں، میں تو اس آقا کا غلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یعنی پاؤں پر بیٹھ کے کچھ کھا رہے تھے، یہ غلاموں کا انداز تھا،
یعنی ایک ہے انسان کا ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھنا، اور ایک ہے بس پاؤں کے اوپر ہی بیٹھ جانا، اور ہاتھ میں کھانا پکڑ کر کھانا، یہ غلاموں کا انداز تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھے کھا رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں کھا رہا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، اس لیے کہ میں بھی غلام ہوں۔ تو اگر انسان کو یہ یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر انسان میں چودراہٹ اور آکڑ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا زمین پر پاؤں رکھنے کا انداز بھی بتائے گا کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب اکھڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو ان کو سلام کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی ان سے الجھنا چاہتا ہے تو وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس کی پچ پر جا کے کبھی نہیں کھیلتے۔ جب انہیں آرگومنٹ دینے ہوتے ہیں تو وہ اپنے انداز سے آرگومنٹ دیتے ہیں، اپنی سٹیج سے دیتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص آ کے آپ سے الجھتا ہے، وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ الجھیں، اور اگر آپ واقعی الجھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی پچ پہ جا کے کھیلنا شروع کر دیا۔ جب وہ الجھنا چاہے تو آپ ذرا گڈ بائی کر کے، سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں، معذرت کر لیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اس وقت الجھیں گے، اس سے تو پہلے ایک ٹیمپر لوز کیا ہوا ہے، آپ بھی ٹیمپر لوز کریں گے، اور کوئی ایسی حرکت بھی آپ کے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے نہیں ہیں، کوئی ایسی نازیبا بات بھی آپ کی زبان پر آ سکتی ہے کہ جو آپ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس پر بڑی خوبصورت آیت جو ہے وہ سورہ فرقان میں ہے، سورہ قصص میں ہے جی، آیت نمبر 54 ہے سورۃ القصص کی، بلکہ پیچھے سے پڑھ لیں تو زیادہ کنیکٹ ہو جائے گی بات۔ آیت نمبر 52 سے دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم پہلے بھی مسلمان ہی تھے، یعنی پہلے تورات اور حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان تھے۔ اب چونکہ یہ بھی حق ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہم اس سب قرآن کو مان کر مسلمان ہی ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اب مذہب بدل کر حق بات کو تسلیم کر کے اپنا مذہب بدل لینا آسان کام نہیں ہے، بڑا صبر کا کام ہے یہ۔ تو اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، تو ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کی مدافعت کرتے ہیں، یعنی کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس سے پہلو پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی کوئی شخص ان سے آ کے الجھنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے تو بحث میں نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، یعنی لکم دینکم ولی دین۔ سلام علیکم، السلام علیکم، رخصت ہو جاتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جاہل کے دو معنی ہیں، جاہل عاقل کی ضد بھی ہے اور عالم کی ضد بھی ہے۔ اگر یہ عالم کی ضد کے طور پر آئے تو اس کا مطلب ہے جاہل کے معنی ہے ان پڑھ، اور اگر عاقل کی ضد کے طور پہ آئے، عاقل کے معنی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والا، باندھنے والا، اور جاہل کیا ہے؟ اکھڑ، جذباتی آدمی جو بغیر سوچے سمجھے ایکٹ کرے یا بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرے۔
تو فرمایا یہاں پر کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ الفاظ ایڈ کر لیجئے یہ کہتے ہوئے کہ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو عنوان ہے رحمان کے بندے، تو اس میں اہل ایمان کی جو ٹاپ کوالٹیز ہیں اس پورے رکوع میں اب ان کا ذکر آئے گا۔ عنوان دیا گیا ہے رحمان کے بندے، یعنی ہم پہلے بھی سورہ مومنون کے آغاز میں بھی کچھ صفات پڑھ آئے ہیں، وہاں عنوان کیا تھا؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، اور پھر ذکر تھا کہ وہ نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، عفت و پاک بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں پھر کچھ اوصاف کا ذکر ہے، یعنی یہاں بھی نماز کا ذکر ہے، وہاں بھی نماز کا ذکر ہے، لیکن وہاں سمجھیے کہ فرض نمازوں کا ذکر تھا، اب یہاں ذکر آئے گا تہجد کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بات ہے یبیت بیتن کے معنی رات گزارنا، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور رب کے سامنے قیام کرتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے۔ مراد کیا ہے؟ تہجد، یعنی رات بسر کرنا۔ یعنی ایک تہجد جس سے ہم عام طور پر واقف ہیں وہ تو ہے کہ فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر فٹافٹ 8 نفل پورا کرنا، ٹھیک ہے وہ بھی ہو تو جاتی ہے، لیکن اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد ہے اور صحابہ کی اکثریت کے تہجد ہے وہ کیا ہے؟ 2/3 رات، آدھی رات، 1/3 رات کھڑے ہو جانا، ہاتھ باندھ کر اللہ کا کلام اس کے سامنے پڑھنا۔ اس کو دیکھیں گے پھر یہ سمجھ میں آئے گا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے ہوتے ہوئے۔ والذین یقولون، اچھا اگلا سوال کہ اگر رات کو اٹھنا نصیب ہی ہو جائے تو ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم کیا مانگیں گے اللہ سے؟ یا اللہ میری پروموشن ہو جائے، یا اللہ میرے فلاں بیٹے کو داخلہ مل جائے، یا اللہ میرا فلاں کاروبار جو ہے یہ سیٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ مانگنا بھی حرام نہیں ہے، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے نا۔ وہ تو حضور نے فرمایا تھا نا حضرت علی سے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، لیکن کہیں اللہ کے ساتھ تار مل جائے تو مانگنے کی اصل چیز مغفرت ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مغفرت ہی مانگی ہے۔ تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے ہوتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیرتے، دور کرتے۔ ان عذابھا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب بہت بڑی پینلٹی ہے۔ غرم کہتے ہیں تاوان کو، جہنم کا عذاب بہت بڑا تاوان ہے، بہت بڑی پینلٹی ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً جہنم بری ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ اب بری سی بری جگہ جسے ہم دنیا میں واقف ہیں، وہاں بھی اگر ریکریشن کے لیے چلا جائے تو اٹ مے بی این ایکسپیرینس، کچھ انسان لرننگ کر کے آ جائے گا، لیکن جہنم کتنی بری ہے کہ اس میں ایک لمحے کے لیے قیام جو ہے وہ بھی برا ہے۔ اچھا پھر بری سی بری جگہ جو ہے when you live there you learn to live with it۔ جہنم جو ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی بری اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی بری۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بے جا اڑاتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا طرز عمل بین بین ہوتا ہے، یہی ڈیزائرڈ طرز عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ کو اسراف بھی پسند نہیں ہے اور کنجوسی بھی پسند نہیں ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، جی ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نظر تو نہیں آ رہا تمہارے اوپر اللہ کا فضل۔ تو اسراف بھی نہ ہو لیکن کنجوسی جو ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک ماڈریٹ طرز عمل وہ مطلوب ہے۔ ذہن میں رہے اس حدیث کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا وہ کیا تھا کہ آپ نے خلافت کی جب ذمہ داری سنبھالی تو پھر اپنا کوئی کاروبار نہیں کیا، تو آپ کو جو سبسسٹنس مل رہی تھی وہ بیت المال کے وظیفے سے مل رہی تھی، اور اس میں احتیاط۔ ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے نا، یعنی اپنی جیب سے جانا ہو تو ہم احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر سرکاری خرچے پر جانا ہو تو اس کو لیوشلی اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے بین بین روش اختیار کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔